السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے سورہ المائدہ ہے۔ آج کی تجوید کلاس میں ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42 سے لے کر آیت نمبر 44 تک تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن، بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات کو میں آپ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھاؤں گی۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ فَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ چلیے آئیے ان آیات کو اب ہم تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ سماعون للکذب، یہ دیکھیے سما میم کے اوپر مشدد ہے تو یہاں پر غنہ بھی ہوگا اور اس کے اوپر کھڑی حرکات بھی ہے، تو ہم یہاں 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچے پڑھیں گے۔ کیسے؟ سماعون للکذب اکالون للسحت۔ یہ دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئی لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ حروف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں تا جو ہے ساکن ہو جائے گا۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ اکالون للسحت فَإِن جَاءُوكَ، یہ دیکھیے فَإِن، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے جیم آ رہا ہے اور جیم جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ اور اگر دیکھیں جا، یہاں خالص سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے، یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، یہاں دیکھیں فَاحْكُم، یہاں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد جو ہے با آ رہا ہے، تو یہاں پر اکفا شفی ہوگا اور ہم یہاں غنہ بھی کریں گے۔ کیسے؟ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹی سی جیم لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر جائز کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، یہ دیکھیں وَإِن، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے تا آ رہا ہے اور تا جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے؟ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، یہ دیکھیں فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، یہاں پہ آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ حروف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں 1 زبر پڑھا جائے گا، 2 زبر نہیں پڑھے جائیں گے۔ کیسے؟ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ، یہ دیکھیں وَإِنْ، یہاں نون ساکن ہے،
نون ساکن کے بعد جو ہے ہا آ رہا ہے، اور ہا جو ہے حروف ہلکی کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اظہار کریں گے، ہم اسے بنا غننے کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ۔ یہاں دیکھیں فَاحْكُم، یہاں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد جو ہے با آ رہا ہے، تو یہاں پر اکفا شفی ہوگا اور ہم یہاں غنہ بھی کریں گے۔ کیسے؟ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ۔ یہ دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھنے آ رہی ہے، تو یہ حروف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں تو ساکن ہو جائے گا۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ یہاں دیکھیں ان اللہ، یہ اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے اور یہاں نون مشدد بھی ہے، تو یہاں غنہ بھی کریں گے۔ کیسے؟ ان اللہ یحب المقسطین وکیف یحکمونک وعندهم التوراة فیہا حکم اللہ ثم یتولون من بعد ذلك۔ یہ دیکھیں میم، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، تو یہاں پر انقلاب ہوگا یعنی تبدیلی ہوگی، تو ہم یہاں میم کا تلفظ کریں گے، ہم پچھلے میم کو اگلے میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور ہم یہاں غنہ بھی کریں گے۔ کیسے؟ من بعد ذلك۔ یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھنے نظر آ رہی ہے، تو یہ حروف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں کاف ساکن ہو جائے گا۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ من بعد ذلك وما اولئک۔ یہ دیکھیں وما، یہاں خالص سے پہلے زبر ہے اور اس پر چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم یہاں 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچیں گے۔ اور آگے دیکھیں اولا، یہاں لام کے اوپر کھڑی حرکات ہے اور اس پر مد بھی ہے، یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ وما اولئک بالمؤمنین انا انزلنا التوراۃ۔ یہ دیکھیں انا، یہاں نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا، اور یہاں دیکھیں خالف سے پہلے زبر بھی ہے اور اس پر چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم یہاں 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور۔ یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹی سی جیم لکھنے نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر جائز کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں را ساکن ہو جائے گا۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ۔ یہ دیکھیں من، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے کاف آ رہا ہے، اور کاف جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہ اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے؟ من کتاب اللہ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ۔ یہاں دیکھیں وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، یہاں خالف سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے، یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ۔ یہ دیکھیں آپ کو چھوٹی سی جیم بھی لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر جائز کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں حمزہ ساکن ہو جائے گا۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ یہ دیکھیں ثَمَنًا قَلِيلًا، یہاں پہ آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی آ رہی ہے، تو یہ حروف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں 1 زبر پڑھا جائے گا، 2 زبر نہیں پڑھے جائیں گے۔ کیسے؟ ثَمَنًا قَلِيلًا
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ دیکھیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا، یہاں خالف سے پہلے زبر ہے اور اس پہ چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم یہاں 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ، یہ دیکھیں فَأُولَا، لام کے پر کھڑی حرکات ہے اور اس پر مد بھی ہے. یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. آپ نے اس سبق کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے. دیکھیں جب تک آپ پریکٹس نہیں کرتے ہیں تو آپ کے مخارج میں اور آپ کے تلفظ میں بہتری نہیں آتی ہے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.